السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم نے کل سورہ النساء کی آیت نمبر 69 تک کا جو ترجمہ اور تفسیر تھی وہ گو تھرو کر لی تھی، اس کا مطالعہ کر لیا تھا، اور آیت نمبر 70 سے آگے کا جو مضمون تھا، 70 اور 70 سے آگے کا مضمون وہ رہ گیا تھا۔ چونکہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ ایک مرکزی آیت ہے جو ہم اپنی تبلیغ میں بھی پیش کرتے ہیں، اور لہٰذا اس آیت میں ایسے مضامین بیان ہوئے ہیں جن کے لیے بہرحال کچھ زیادہ وقت درکار تھا، اور چونکہ کل کلاس کا وقت ختم ہوا چاہتا تھا لہٰذا اس مضمون کو آج کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور آج کی کلاس یہیں سے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 70 سے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس میں بیان فرمودہ جو مختلف مضامین ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، وَمَن اور جو یُطِعِ اللَّهَ اطاعت کرتا ہے اللہ کی، وَالرَّسُولَ اور اس رسول کی۔ الرسول سے مراد رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِکَ تو پس وہ ہیں مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر، یعنی یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب وہ لوگ کون ہیں ان کا ذکر فرمایا، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقوں میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے یعنی شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے یعنی نیک لوگوں میں سے، وحسن اور بہت ہی خوبصورت ہے، اولئک رفیقا یہ گروہ بطور رفیق کے بطور ساتھی کے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اب اس آیت میں بیان جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین ہمارے لیے پیش کیے ان کی طرف اب چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف ہماری توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ خدا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ اللہ کہیں پہ بھی صرف یہ نہیں فرماتا کہ اللہ ہی کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ میں یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی بھی اطاعت کی جائے، اس لیے کیونکہ جو خدا کی تو اپنی طرف سے اطاعت کرے لیکن خدا کے رسول کی نافرمانی کرے وہ در حقیقت ایسے ہی ہے جیسے اس نے خدا کی بھی نافرمانی کر دی، کیونکہ خدا کے حکموں میں سے ایک یہ بھی تو ہے کہ اس کے رسولوں کی بھی اطاعت کی جائے، جس طرح کہ پیچھے ایک آیت میں گزرا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رسول جو بھیجتا ہے اس لیے بھیجتا ہے لیطاع باذن اللہ، تاکہ اس کی اللہ تعالیٰ کے اذن سے اطاعت کی جائے۔ پس وہ جو اللہ کی اطاعت کا تو دم بھرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، لیکن جب خدا کا رسول کوئی بات کرے اس کی اطاعت نہ کریں اور کہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو بالفاظ دیگر وہ اللہ کی بھی اطاعت کرنے والے نہیں ہوتے۔ اب دوسرا سبق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں سمجھا دیا وہ یہ تھا کہ دیکھو جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ لازمی طور پہ اچھی بات ہے۔ تو جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں
اس کو انعام دیا جاتا ہے کہ سزا دی جاتی ہے؟ اب لازمی بات ہے کہ انعام ہی دیا جاتا ہے۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے، اس بات کو، اس نقطے کو ذہن میں رکھ کے کہ خدا کے اور خدا کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک اچھی بات ہے جس کے نتیجے میں اللہ انعام فرماتا ہے۔ اب اس آیت کے اگلے حصے کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ پس وہ ہوں گے مَعَ الَّذِينَ ساتھ ان لوگوں کے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ مع عربی زبان میں میم عین، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، لیکن اس کا ایک مطلب ہوتا ہے میں، یعنی کہ جو لفظ من عربی میں استعمال ہوتا ہے من، تو من کا مطلب ہوتا ہے کسی میں سے، اور اسی طریقے سے مع کا بھی مطلب ہوتا ہے کسی میں سے۔ تو مع کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے اور مع کا مطلب کسی میں سے ہونے کے بھی معنی دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کام کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، خدا کے رسول کی اطاعت کرو گے تو نتیجے میں تمہیں انعام ملے گا۔ اور انعام کیا ہے؟ فرمایا یہ انعام ہوگا کہ تم ان لوگوں میں شامل کر دیے جاؤ گے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ کن میں شامل کر دیے جاؤ گے؟ فرمایا من النبیین، ان لوگوں میں جو نبیوں میں سے تھے، یعنی نبی تھے، والصدیقین اور صدیقوں میں سے تھے، والشہداء اور شہداء میں سے تھے، والصالحین اور نیک لوگوں یعنی صالحین میں سے تھے، وحسن اولئک رفیقا اور کیا ہی خوبصورت یہ گروہ ہے بطور ساتھی کے۔ اب جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ 4 روحانی درجے ہیں جو تمہیں مل سکتے ہیں۔ اور وہ 4 درجے کیا؟ فرمایا النبیین نبیوں کا درجہ، والصدیقین صدیقوں کا درجہ، والشہداء شہیدوں کا درجہ، والصالحین اور صالحین کا درجہ یعنی نیکوں کا درجہ۔ اب اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ 4 روحانی درجے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے کو اس امت میں مل سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت سے قبل جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پاک انبیاء، پاک رسول، پیغمبر اس دنیا میں آئے، سب کے ذریعے سے ان کے ماننے والے جو تھے، کوئی صرف صالح کے درجے تک پہنچ سکتا تھا، صالحین کے، کوئی شہداء کے درجے تک پہنچ سکتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ ہوتا تو وہ اللہ اور اللہ کے ان کے جو رسول تھے ان کی اطاعت کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ صدیق کے درجے تک پہنچ سکتے تھے، لیکن نبی کوئی نہیں تھا بن پاتا۔ یہ صرف امت مسلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا، یعنی بہترین امت، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے نبی ہیں ان کو لقب دیا خاتم النبیین کا، یعنی کہ تمام نبیوں میں سب سے بہترین۔ لہٰذا آپ کی امت کا یہ فخر ہے کہ آپ کی امت میں جو اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ پچھلی امتوں کے لوگوں کی طرح صرف صالح کے درجہ حاصل نہیں کر سکتا، یا صرف شہید کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا، یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ صدیق کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ نبی بھی بن سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ بس اس آیت میں سوال جو بنیادی طور پہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انعام کا ذکر کر رہا ہے کہ سزا کا ذکر کر رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اچھا کام ہے کہ برا؟ اگر اچھا کام ہے تو اچھا کام کا نتیجہ اچھا ہوا کرے گا کہ برا ہوا کرے گا؟ لازمی بات ہے کہ اچھا ہوگا، لہٰذا وہ اچھا نتیجہ کیا ہے وہ اللہ نے بیان کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے مخالفین یعنی غیر احمدی احباب جو ہیں وہ کیا اس آیت کے بارے میں تشریح پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، کہ یہ لوگ تو صرف ساتھ ہوں گے، ماں کا وہ ترجمہ کرتے ہیں ساتھ، وہ صرف ساتھ ہوں گے نبیوں کے، صدیقوں کے، شہداء کے، صالحین کے، وہ خود ان میں شامل نہیں ہوں گے، وہ خود شامل نہیں ہوں گے، صرف ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہ بیسیکلی ہمارے جو مخالفین ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اگر تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری تشریح کو قبول کر لیتے ہیں
کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا نعوذ باللہ من ذالک ایک برا فعل ہے تو اس کی سزا کے طور پہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نبیوں کے ساتھ ہو لیکن خود نبی نہ ہو، سچوں کے ساتھ ہو لیکن خود سچا نہ ہو، شہیدوں کے ساتھ تو ہو لیکن شہیدوں میں شامل نہ ہو، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو لیکن خود نیک نہ ہو. کیونکہ بالفاظ دیگر یہ وہ مفہوم بنتا ہے جو ہمارے غیر احمدی بہن بھائی یا ان کے علماء جو ہیں وہ ان کو جو پڑھاتے ہیں اس آیت کا مطلب وہ یہ بنتا ہے. پھر جب ہم یہ بات پیش کرتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ صالح بھی بن سکتے ہیں، شہید بھی بن سکتے ہیں، صدیق بھی بن سکتے ہیں. اس لیے یہ 3 درجے تو دوسری ایک اور آیت جو دوسری کوئی اور آیتیں ہیں وہاں سے ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے یہ درجے مل سکتے ہیں سوائے نبی کے. اب اسی اعتراض کو لے لیتے ہیں. اگر ان کا یہ جواب ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن پاک میں تضاد ہے، کیونکہ اس آیت کے مطابق تو یا تو 4 درجے مل سکتے ہیں یا ایک بھی نہیں مل سکتا. یا تو نبی کا درجہ بھی مل سکتا ہے، صدیق کا بھی مل سکتا ہے، شہید کا بھی مل سکتا ہے، اور صالح کا بھی مل سکتا ہے، یا ان میں سے ایک بھی نہیں مل سکتا. اور وہ کہتے ہیں کہ دوسری بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ صالح، شہید اور صدیق کا درجہ مل سکتا ہے، لیکن نبی کا درجہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہرحال وہ نبوت بند ہے. اب یا تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ قرآن میں تضاد ہے، کہ وہ آیتیں کہتی ہیں کہ یہ 3 درجے مل سکتے ہیں جبکہ یہ آیت کہتی ہے کہ کوئی بھی درجہ نہیں مل سکتا. اور اگر قرآن میں تضاد آ جائے تو قرآن سچا نہیں رہ سکتا، وہ خدا کی طرف سے ہو نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں. اب ہم لیتے ہیں اگلی بات کو. جب ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں، کوئی نسخ اور منسوخ والا جو کیس ہے وہ بھی قرآن کے اوپر چسپاں نہیں کیا جا سکتا، تو پھر در حقیقت اس مسئلے کو، اس گتھی کو کس طرح سے سلجھایا جائے کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ کا جو وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان میں شامل نہیں. وہ ان لوگوں کے ساتھ تو ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں وہ صرف ساتھ ہیں، نبیوں کے، نبیوں میں خود شامل نہیں. صدیقوں کے ساتھ ہیں، خود صدیق نہیں، خود سچے نہیں. شہیدوں کے ساتھ ہیں لیکن خود شہید نہیں. نیک لوگوں یعنی صالحین کے ساتھ ہیں لیکن خود صالح نہیں. اب اس گتھی کو کس طرح سے سلجھایا جائے؟ اس کا اصل میں قرآن پاک کی جو کلام ہے اس کو نہ سمجھنا اور عربی زبان کے جو قواعد ہیں اور جو گرامر ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غیر احمدیوں کو غلطی لگی. اس کی وجہ بتاتا ہوں. سوال اصل میں یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگر من استعمال کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ ماں کی جگہ من کا لفظ استعمال کر دیتا. اگر من کا لفظ استعمال فرماتا تو پھر یوں مضمون بنتا، آیت یوں ہوتی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مِنَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ. 2 دفعہ من آ گیا، کیونکہ ہم من کا ترجمہ کرتے ہیں ماں جہاں پہ آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر من کا ترجمہ ہی کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ دونوں جگہ پہ من اتار دیتا، مسئلہ سالو ہو جاتا، غلطی نہ لگتی. حالانکہ اگر اس آیت میں 2 بار اس فقرے میں من کا لفظ آ جاتا تو پھر یہ فصاحت اور بلاغت کے قاعدے کے خلاف ہوتا. 2 دفعہ اگر من کا لفظ آ جاتا تو اس آیت کی خوبصورتی زائل ہو جاتی. لہٰذا آیت کی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے من کی جگہ ماں کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ یہ دونوں لفظ عدل بدل سکتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ آ سکتے ہیں. اور میں ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ قرآن سے ہی آپ کے سامنے یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا. لہٰذا ایک جگہ ماں اور دوسری جگہ من لانے کی وجہ یہ تھی کہ 2 دفعہ من آنے سے آیت کی خوبصورتی میں فرق پڑنا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی خوبصورتی کو بھی قائم رکھتے ہوئے، فصاحت اور بلاغت کے قاعدے کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ماں اور دوسری جگہ پہ من کا لفظ جو ہے وہ نازل فرمایا. اب یہ جو ماں کا لفظ ہے جس کے بارے میں غیر احمدی کہتے ہیں کہ جی ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اس کا مطلب میں سے، من والا جو لفظ ہے اس کا من والا مطلب ہو نہیں سکتا. اب جب قرآن کے اوپر ہی اس بات کو پرکھا جائے، جو یہ غیر احمدی علماء اور غیر احمدی عوام الناس یہ جو بات پیش کرتے ہیں، تو ان کی بات خود قرآن پاک سے غلط ثابت ہوتی ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں کا لفظ من کے معنوں میں آ ہی نہیں سکتا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں خود قرآن پاک سے وہ مثالیں جہاں پہ ماں کا لفظ بمانے من ہی آیا ہے. لہٰذا سب سے پہلی مثال تو میں آپ کو دوں گا، اللہ تعالیٰ نے سورہ
آل عمران کی آیت نمبر 111 میں 111 نہیں اس سے بہرحال سورہ آل عمران کے آخر کے قریب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن تو یہ دعا کرتے ہیں توفنا مع الابرار، ربنا توفنا، اے ہمارے رب توفنا ہمیں وفات دے دے، مع الابرار، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب مع کا مطلب ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب اس آیت کا کیا مطلب بنے گا کہ ربنا توفنا مع الابرار، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نیک بندے وفات پا رہے ہوں ہمیں بھی ساتھ میں وفات دے دے، یا یہ مطلب ہوگا کہ ہمیں نیک لوگوں میں شمار کر کے وفات دے؟ بس یہی مطلب اس آیت کا ربنا توفنا مع الابرار کا غیر احمدی بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ مع سے مراد در حقیقت یہی ہے کہ ابرار کے زمرے میں شامل کر کے وفات دے۔ اس آیت پہ آ کے پتہ نہیں ان کی عقل کو کیا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اب شیطان جو تھا، شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پہ فرمایا، سورت کا نمبر ہے 15، آیت نمبر ہے 32۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اور تمام جو خدا تعالیٰ کا ایک کارخانہ قدرت تھا، اس کے ذرے ذرے کو یہ حکم دیا کہ آدم کی خاطر سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ ابلیس کے بارے میں آتا ہے، شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، حالانکہ ساتھ کھڑے ہونے کا تھوڑی حکم تھا، حکم تو یہ تھا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے، لیکن لفظ مع استعمال کیا۔ پھر کم و بیش انہی الفاظ کو تھوڑا سا بدل کے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12، سورت نمبر 7 آیت نمبر 12 میں یہی مضمون بیان کیا۔ اب اس مضمون کے الفاظ سنیں۔ فرمایا جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو تو ابلیس یا شیطان کا آگے سے کیا جواب تھا؟ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اب یہاں پہ مع الساجدین کے بجائے من الساجدین کا لفظ استعمال فرمایا۔ پہلی آیت میں مع الساجدین فرمایا تھا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا، یہاں پہ فرمایا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے شامل ہونے سے اس نے انکار کر دیا، یعنی کہ شامل ہونے والا مضمون مع کا لفظ کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نازل کر کے ہمیں سمجھا دیا۔ ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ایک مقام پر فرمایا کہ مومن لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ فاکتبنا، اے اللہ تعالیٰ فاکتبنا، ہمیں شمار کر مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں، یا یہ کہ گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمیں بھی شمار کر۔ جب ہم اپنی یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہاں پہ امت مسلمہ کے ماننے والے یعنی مسلمان جو ہیں وہ نبی کا درجہ بھی پا سکتے ہیں، اور ماں کا مطلب بمانے من کے آیا ہے، یعنی اس گروہ میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو تمہاری تشریح ہے، یہ تو احمدی کہتے ہیں یہ بات، کہ احمدیوں سے پہلے بھی کسی نے کوئی یہ بات کی ہے، یہ تم نے کوئی نئی تفسیر نکال لیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر تو نئی تفسیر بھی ہو اور قرآن اور حدیث اور سنت کے خلاف نہیں جاتی تو اس کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ جب بھی کسی نے قرآن کی تفسیر کی ہوگی انہوں نے بھی انہی قواعد پر تفسیر کی ہوگی کہ جو بھی وہ تفسیر کریں وہ قرآن کے، عربی زبان کے قاعدے کے، گرامر کے، پھر اسی طریق پر یہ کہ حدیث کے یا سنت کے خلاف نہ جائے۔ بس انہی طریق پر اگر آج بھی کوئی قرآن کی کوئی نئی تفسیر پیش کرتا ہے تو اس پہ حرج نہیں ہو سکتا، اس پہ کوئی سوال یہ کرنا کہ اس نے نئی بات کیوں کر دی، یہ بات غلط ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق الٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علماء سلف میں سے بھی، پچھلے جو علماء گزرے ہیں ان میں سے بھی بعض نے یہی تفسیر پیش کی جو آج جماعت احمدیہ کوئی پچھلے 100 سال سے کرتی آ رہی ہے۔ مثلا ایک بہت بڑے قرآن کے مفسر گزرے ہیں، عربی زبان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا امام راغب
اصفہان سے ان کا تعلق تھا، امام راغب اصفہانی، اور انہوں نے قرآن پاک کی ڈکشنری لکھی اور بہت مشہور ہے، اور اس کا نام ہے مفردات القرآن لی امام راغب۔ اس میں انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت جہاں پہ آتا ہے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ کہ لکھ لے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو گواہی دینے والے ہیں، اس کے ذیل میں وہ درج کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اجعلنا فی زمرتہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں سے بنا دے۔ یہ نہیں کہ صرف ان کے ساتھ کھڑا کر دے کہ اگر کوئی گواہی دینے والا ہو تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن ان میں شامل نہ ہو۔ مراد یہ تھی کہ ہمیں ان کے زمرے میں شامل کر دے۔ اور خود انہوں نے پھر اس بات کا اشارہ کیا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 70 کا حوالہ دے دیا ساتھ میں، کہ دیکھو سورہ نساء کی آیت نمبر 70 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی بات کی کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑا کر بلکہ ان میں شامل بھی کر دے، ہم انہی میں سے ایک ہو جائیں۔ یعنی کہ امت مسلمہ میں آنے والے نبی پچھلی امت کے نبیوں میں شامل ہو جائیں، یعنی نبیوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں، اس امت کے صدیق پچھلی امت کے صدیقوں میں شامل ہو جائیں، اس امت کے صالحین پچھلی امت کے صالحین میں شامل ہو جائیں، اور اس امت کے شہداء پچھلی امت کے شہداء کے ساتھ شہداء کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ یہ مراد تھی۔ ایک کافی بڑے اسکالر گزرے ہیں علامہ ابو حیان، جنہوں نے تفسیر بحر محیط لکھی، اور ان کا اپنا عقیدہ یہ نہیں تھا، لیکن چونکہ تقوی والے انسان تھے، انہوں نے اپنی تفسیر بحر محیط میں حضرت امام راغب رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا اسی آیت کے ذیل میں، اور لکھا کہ امام راغب یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے بات بیان کی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ کہتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ النبی بالنبی، کہ اس امت کا نبی پچھلے امت کے نبیوں کے ساتھ، والصدیق بالصدیق، اس امت کے صدیق پچھلی امت کے صدیقوں کے ساتھ، والشہداء بالشہداء، اس امت کے شہداء پچھلی امت کے شہداء کے ساتھ، والصالحین بالصالحین، اور اس امت کے نیک لوگ صالحین پچھلی امت کے نیک لوگ صالحین کے زمرے میں انہی کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اب اس بات میں اور جو ہم بات پیش کرتے ہیں کیا فرق رہ گیا؟ اب جب ہم ان باتوں کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ اسلام میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ اپنے وقت کے مجدد گزرے، ان کا نام تھا حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ، اور اصل میں ان کا تعلق اندلس سے تھا، یعنی کہ اسپین سے، اور انہوں نے ان کو ایک وقت میں شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب سے بڑے شیخ، سب سے بڑے عالم دین، اور یہ مجدد بھی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے فتوحات مکیہ، عربی زبان کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ مطلب کیا ہے اس بات کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جو فرمایا گیا، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی نبی آئے گا تو وہ ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع، آپ کی اطاعت کرنے والا، آپ کے غلاموں میں سے کوئی۔ اب خود سوچیں اور بتائیں کہ جماعت احمدیہ نے اس سے ہٹ کے اور کون سی بات کی ہے؟ حضرت مرزا صاحب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ یہی تو ہے جس کے اوپر واویلا لوگ جو ہیں غیر احمدی جو ہیں وہ مچا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کا جتنا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن میں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی طرف یہ بات منسوخ کر کے نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی اب نبوت کا دروازہ بند ہے، بلکہ اس کے برعکس ہی ہمیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس معاملے کے بارے میں یہی بات دکھائی دیتی ہے کہ نبوت کا دروازہ مطلقاً بند نہیں، نبوت کی ایک کھڑکی کھلی ہے۔ جس طرح کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف لطیف ایک غلطی کا ازالہ میں فرما دیا کہ وہ کھڑکی ہے صدیقیت کی، یعنی اگر کوئی امتی ہو کے وہاں سے آتا ہے
یعنی کہ کوئی صدیق کے درجے پہ ہو. صدیق کے درجہ کہتے ہیں ولی اللہ کا. صدیق، شہید اور صالح، ان تینوں درجوں کے لیے ولی اللہ کا لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں. کہ جو صدیق کے درجے پہ پہنچ جائے ترقی کرتے کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے کرتے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو پھر صدیق کے درجے سے ترقی دے کے نبی کے درجے پہ لے کے جا سکتا ہے. یہ بات خود مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں بیان فرما دی. اب میں ایک اور آپ کی خدمت میں ایک مثال اور پیش کرتا ہوں اس مضمون کو سمجھانے کے لیے، اور وہ مثال بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء ہی کے اندر آیت نمبر 146 147 میں بیان کی. آیت نمبر 146 and 147 اللہ تعالیٰ وہاں پہ بیان کرتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، یعنی جو سب سے گرم حصہ ہوتا. فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز تو نہیں پائے گا ان کے لیے کسی قسم کا کوئی مددگار، یعنی منافقین کے لیے کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں ہوگی. آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے. اب ایکسیپشن بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. پہلے فرمایا تھا ان المنافقین، یقیناً منافق لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ کے سب سے نچلے سے میں ہیں. اب فرمایا اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے اصلاح کر لی، توبہ کر لی. یعنی سارے کے سارے منافقین کے بارے میں پہلے ایک قاعدہ کلیہ بتایا کہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، پھر بتایا ان میں سے لیکن وہ لوگ، منافقوں میں سے وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پکڑ لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایک شخص ہے وہ پہلے منافق تھا لیکن توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے، جیسے کہ اس آیت میں بتایا. پھر یہ بتایا کہ صرف توبہ نہیں کرتا بلکہ اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے. پھر یہ بتایا کہ صرف اصلاح نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ بھی لیتا ہے، اللہ کو پکڑ لیتا ہے. پھر فرمایا صرف یہ نہیں کرتا بلکہ خدا کے دین کی خاطر خالصتاً اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. جب اتنی ڈھیر ساری باتیں کی تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کو انعام ملنا چاہیے، توبہ، اصلاح، خدا کو پکڑ لیا مضبوطی سے، خدا کے دین کی خاطر خالص ہو گیا، اب اس کو پھر بھی سزا ملنی چاہیے کہ اب اس کو انعام ملنا چاہیے؟ عقل کہتی ہے کہ یہ مقام مدح ہے، اب اس شخص کو انعام ملنا چاہیے. اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بس ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بندہ صرف مومنوں کا گروہ ہوگا تو یہ خالی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، یا یہ مومنوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے؟ اس لیے فرمایا مع المؤمنین. لہذا خود اس آیت کے جو غیر عندی علماء مانی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہی مراد ہے کہ ایسا شخص پھر مومنوں میں شامل ہو گیا، اب وہ مومن بن گیا. جب ایک منافق اپنی توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو پھر وہ منافق نہیں رہتا، پھر وہ مومن ہو جاتا ہے. اسی کو تو مومن کہتے ہیں. اب وہ مومن ہو گیا. لہٰذا یہاں پہ بھی ماء کا جو لفظ آیا ہے وہ من کے معنوں میں آیا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح آیت نمبر 70 میں ماء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بمانے من کے استعمال کیا کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں میں شمار ہوں گے، اس گروہ میں شمار ہوں گے جو انبیاء کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے اور صالحین کا گروہ ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی خوبصورت ساتھی کے طور پہ یہ گروہ ہیں. اب یہاں پہ ایک فٹ نوٹ ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لکھا ہے، وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور بیان فرماتے ہیں اس آیت میں بہت سے قابل توجہ امور ہیں. پہلا یہ کہ الرسول سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی یہ خاص رسول. دوسرا یہ کہ اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن میں نبی بھی شامل ہیں اور صدیق بھی اور شہید بھی اور صالح بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں نبی بھی آ سکتا ہے، یعنی وہ جو اس رسول کی اطاعت کرنے والا ہو. اس جگہ ماں کے معنی بعض علماء کی طرف سے اصرار کے ساتھ یہ کیے جاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے اور ان میں سے نہیں ہوں گے. اس کی تائید میں وہ کہتے ہیں کہ حسنہ اولئک رفیقا فرمایا ہے
کہ وہ بہترین ساتھی ہوں گے، یعنی وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، خود نبی نہ ہوں گے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید گستاخی ہے، کیونکہ اس صورت میں اس آیت کا مطلب یوں بنے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے نبیوں کے ساتھ ہوں گے مگر خود نبی نہ ہوں گے، وہ صدیقوں کے ساتھ ہوں گے مگر خود صدیق نہ ہوں گے، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے مگر خود شہید نہ ہوں گے، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے مگر خود صالح نہ ہوں گے۔ قرآن مجید کی کئی آیات میں معا کا لفظ من کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، مثلا دیکھیں آل عمران 194، النساء 147، الحجر 32۔ یہ وہی آیات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ان کی مثال پیش کی۔ پھر حضور فرماتے ہیں علاوہ ازیں یہاں مع الذین انعم اللہ علیہم کے بعد من النبیین فرمایا گیا ہے، یہ من بیانیہ کہلاتا ہے، مراد ہے ان کے ساتھ یعنی ان میں سے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر بنتی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب ہم اس مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہاں پہ ویسے میں یہ بھی بتا دوں، آج کل ایک مسلم عالم دین ہے جاوید احمد غامدی صاحب، ادھر ہی ہوتے ہیں، امریکہ آگے ہوئے ہیں۔ ان کی جو تفسیر قرآن ہے اس کا نام ہے البیان، اور البیان میں جب وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو یہ نقطہ حذف کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ساتھ والا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد فٹ نوٹ دے کے ایکسپلین کرتے ہیں کہ صدیق سے مراد یہ ہے، شہید سے مراد یہ ہے، اور صالح سے مراد یہ ہے، اور پھر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ یہ انعام اللہ تعالیٰ عطا کر دے، لیکن نبی کے لفظ کا ذکر بیچ میں سے اڑا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبیین و صدیقین و شہداء اور و صالحین یہ 4 باتیں بیان کی، 3 باتیں بیان نہیں کی۔ پس حق کا تقاضا یہ تھا کہ تقوی کا تقاضا یہ تھا کہ بیان کرتے تو 4 باتیں کرتے، لیکن 3 باتیں کر دیں، ایک چھوڑ گئے جان بوجھ کے، کیونکہ ان کا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب میں اس مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اگلی آیت پہ جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ذالک الفضل، یہ فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، علیما، بطور علم رکھنے کے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ اب یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے 2 بیان کر دی، ایک بات یہ کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے ساتھ کھڑا ہونا فضل ہے یا نبیوں میں شامل ہو جانا فضل ہے؟ سچے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا فضل ہے یا سچے لوگوں میں شامل ہو جانا فضل ہے؟ شہید لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا فضل ہے یا شہید لوگوں میں شامل ہو جانا فضل ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا فضل ہے یا نیک لوگوں میں شامل ہو جانا فضل ہے؟ پس عقل بھی یہی کہتی ہے، سیاق و سباق بھی یہی بتاتا ہے، عربی گرامر زبان کے قواعد بھی یہی بتاتے ہیں، اور قرآن اور حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ فضل تو یہ ہے کہ ہم ان گروہوں میں شامل ہو جائیں، نہ یہ کہ ان گروہوں کے پاس کھڑے ہو جائیں اور پاس کھڑے ہو کے بس ان کو دیکھتے رہیں۔ پس ایک بچہ، میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بچہ ہو، وہ دیکھے کہ جی کسی کے ہاتھ میں آئس کریم ہے، اور بچے کو بڑی بھوک لگی ہو، اور اسے کہا جائے کہ یہ دیکھو یہ بعض اور لوگ ہیں جو آئس کریم کھا رہے ہیں، تم ان کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور بس تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اب اس بچے کی پیاس کو، اس بچے کی بھوک کو، اس کی چاہ کو کیا یہ بات مٹا سکتی ہے؟ یا اب یہ بات اس کی جو بھوک ہے اس کو مٹا دے گی کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے جو خود کھا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب تک خود اس کو وہ چیز نہ ملے اس کی بھوک مٹ نہیں سکتی۔ ایک انسان بھوکا ہو، فقیر ہو، بھوکا ہو، اور وہ کہے کہ جی مجھے کچھ کھلا دو، آپ اسے کہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہوں جو خود کھانا کھا رہے ہیں لیکن تم ان میں شامل نہیں، یعنی تم کھانا نہیں کھا سکتے، تو کیا وہ یہ کہے گا کہ واہ واہ جی میرے اوپر بہت بڑا آپ نے احسان کر دیا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا جو کھانا کھا رہے ہیں؟ او بھائی، دوسرے لوگوں کے کھانا کھانے سے تمہاری بھوک کہاں مٹے گی؟ اس فقیر کی کہاں بھوک مٹے گی؟ بس ٹھیک اسی طریق پر اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اصل بات تو تب تھی کہ جب ان میں شامل ہو جاتے۔ اس غریب بندے کی بھوک تب مٹتی جب اس گروہ میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے جن کو کھانا پروسا جا رہا ہے کہ وہ بھی کھانا کھا لے۔ اس بچے کی چاہ تب ختم ہوتی
جب اس کو بھی آئس کریم والوں کے ساتھ آئس کریم لے کے دی جاتی. بس یہ عام فہم مثال اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو یہ مضمون سمجھ آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، صاحب علم ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب علم ہستی ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو کدھر اکٹھا کیا ہماری خاطر؟ قرآن پاک میں. تو بس قرآن پاک سے جب ہدایت لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی. اس قسم کی نبوت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے میں ملتی ہے وہ نبوت ختم نہیں ہوئی، باقی تمام نبوتیں ختم ہو گئی. کیونکہ قرآن پاک کی دوسری آیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب دین صرف اسلامی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. یعنی کہ اب اگر کوئی نبی آئے گا تو آپ ہی کی مہر تصدیق لے کر آئے گا جس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگ گئی کہ ہاں جی یہ نبی ہے، وہی نبی ہے، ورنہ وہ نبی نہیں ہو سکتا. بس قرآن پاک ہی کی دوسری آیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرے قسم کی نبوتیں بند، صرف اس قسم کی نبوت اب قیامت تک کے لیے جاری ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں، آپ ہی کی غلامی میں کسی مسلمان کو مل جائے. اور ملے گی بھی اس طرح کہ اللہ رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے بہت سے، ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا چن لے گا. اور یہی وہ مضمون ہے جس کا ذکر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک رویا میں تھا کہ آپ نے دیکھا کہ عالم بالا میں بعض فرشتے ڈسکشن کر رہے ہیں، اور جیسے کچھ چین میں گوئیاں چل رہی ہیں، کوئی ڈسکشن چل رہی ہے، ڈیبیٹ چل رہا ہے، اور یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس دور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کون شخص ہے. تو فرشتوں میں سے ایک شخص مسیح موعود علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے انگلی سے کہتا ہے ھذا رجل یحب رسول اللہ، یہ بندہ ہے جو اس دور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، حقیقی محبت کرتا ہے. اور یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دور کا نبی بنا دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں. آپ خود فرماتے ہیں ایک مقام پہ کہ اگر میرے اعمال پہاڑوں برابر بھی ہوتے تو تب بھی خدا کے وہ فضل جو مجھ پہ ہوئے ہرگز نہ ہوتے اگر میری گردن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جوا نہ ہوتا. اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم نہ بھرتا تو مجھ پہ یہ فضل نہ ہوتے جو اب ہو رہے ہیں، یعنی کہ خدا تعالیٰ ان کو اس دور میں نبی نہ بناتا. اب یہاں پہ رکوع ختم ہوا، اب ہم چلتے ہیں باقی کے اگلے رکوع کی طرف. اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 72 سے. سب سے پہلے میں اس آیت کی تلاوت، اس رکوع کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی آیات کی طرف آتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يشرون الحیات الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا
وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ یہاں پہ الحمدللہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ اب اس کی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت اس رکوع کی بنتی ہے آیت نمبر 72، آیت نمبر 72۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، خذو پکڑ لو، حذرکم، حذر کہتے ہیں حفاظت کی چیزیں، فرمایا حذرکم اپنی حفاظت کی چیزوں کو پکڑ لو، فنفرو کا مطلب ہوتا ہے پھر نکلو، پھر نکل جاؤ، فنفرو ثبات کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جتھوں کی صورت میں، فنفرو ثباتن جب ایک دفعہ اپنے حفاظت کا سامان پکڑ لو اس کے بعد پھر بے شک چھوٹے چھوٹے جتھوں میں نکلو، اونفرو جميعا، یا ونفرو پھر نکلو، جميعا اکٹھے، چاہے چھوٹے چھوٹے گروہ کی شکل میں نکل جاؤ یا پھر اکٹھے نکل جاؤ، وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور یقیناً تم میں ہیں۔ اچھا، پچھلی آیت کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو اپنی حفاظت کا بھی سامان کرنا چاہیے۔ اسی سے مساجد کی سیفٹی اور ان کی سیکیورٹی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ذاتی گھروں اور ذاتی نفوذ کی سیفٹی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پس جہاں انسان مسجد کی سیفٹی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے وہیں پہ اپنے گھروں کی سیفٹی کا بھی انتظام کرے، اور جو اپنے گھروں کی سیفٹی کا انتظام کرتے ہیں وہیں پہ مساجد کی سیفٹی کا بھی انتظام کرنا ضروری ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور یقیناً تم میں ہیں، لمن، لا ضروری، من جو، لا یبتی انا کا مطلب ہوتا ہے جو دیری کرتا ہے، یقیناً تم میں ایسے بھی ہیں جو دیری کرتے ہیں۔ دیری کس بات میں کرتے ہیں؟ جب خدا کی راہ میں جہاد کے لیے ان کو بلایا جائے کہ چلو جہاد کا وقت ہے تو تیاری کرنے میں دیری کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پس ایسے لوگوں کو، فَإِنْ پس اگر، أَصَابَتْكُمْ تم کو پہنچ جائے، مصیبتن کوئی مشکل، کوئی مصیبت پڑ جائے، کوئی آن پڑے، قَالَ تو ایسا شخص کہتا ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، یقیناً قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ مجھ پر، اذ لم کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں تھا میں، اکم معہم ان کے ساتھ، اگر ہوتا میں ان کے ساتھ، شہیدہ تو میں شہید ہو جاتا، کہ میں ان کے ساتھ یہ مصیبت دیکھنے والا نہیں بنا۔ شہیدہ کا یہاں پہ مطلب دیکھنے والا ہے، دیکھنے کے معنوں میں بھی ہے بطور گواہ کے، اور اگر کوئی یہ معنی کرنا چاہے کہ بھائی میں شہید نہیں ہوا تو وہ بھی معنی اگر کوئی کرنا چاہے تو شاید کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا بندہ جو نکلنے میں دیر کر دے، کوئی کام ہے، کوئی جہاد کا موقع ہے، کوئی نیکی کا موقع ہے، تو خود جان بوجھ کے دیری کرتا جائے، اور پھر یہ کہ اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، مسلمان شہید ہو جائیں یا کوئی جانی یا مالی کوئی اور نقصان پہنچے، تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان کیا، ورنہ اگر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوتا تو مجھے بھی نقصان ہو جاتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَئِنْ، اور اگر، اصابکم تم کو پہنچے، فضل من اللہ، فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہتا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ، كَأَن لَّمْ کہ نہیں ہے، تَكُن بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ اور اس کے درمیان، مَوَدَّةٌ محبت کا تعلق، گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا تعلق نہیں۔ یا لیتنی، وہ کہتا کاش، کنت معہم میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوزا تو میں ضرور کامیاب ہو جاتا، فوزا عظیما بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والا، تو میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہو جاتا۔ یعنی کہ خود نکلنے میں دیر کی
اور اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا تو کہا الحمدللہ اللہ کا فضل مجھ پہ ہو گیا، میں بچ گیا، اور اگر مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں کامیابی حاصل ہوتی تو پھر یہ کہتا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، مجھے بھی کامیابی حاصل ہو جاتی۔ اللہ فرماتا ہے فل یقاتل، پس چاہیے کہ قتال کریں، لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ کون قتال کریں؟ الذین، وہ لوگ، یشرون، جنہوں نے بیچ دیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، اس دنیاوی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، یعنی اپنی اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے قربان کر دیا، خدا کے ہاتھ پر بیچ دیا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس دنیا کی جو زندگی ہم تیرے ہاتھ پہ بیچتے ہیں، بدلے اس زندگی کے جو اگلے جہاں کی ہے۔ یعنی کہ وہ جو یہ کہتے ہیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں قتال کریں، یعنی اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں۔ وَمَن یُقاتل، ومن، اور جو یقاتل، قتال کرے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ قتل ہو جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، یعنی کامیاب ہو جائے، فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ یعنی کہ پھر اگر کوئی شخص خدا کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، یا شہید تو نہیں ہوتا لیکن کامیاب ہو کے واپس آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم ایسے شخص کو ان قریب بہت بڑا اجر دیں گے۔ فرمایا وما لکم، اور تمہیں کیا ہوا ہے، لا تقاتلون، نہیں تم قتال کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی کہ اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں تم قتال نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، والمستضعفین، اور ان لوگوں کی خاطر بھی، مستضعفین یہ ضعیف سے نکلا ہے، مراد ہوتی ہے وہ جو کمزور کر دیے گئے، کہ تم خدا کی خاطر، یا یہ کہ تم خدا کی راہ میں کیوں قتال نہیں کرتے، ان لوگوں کی خاطر جو کمزور کر دیے گئے، من الرجالی، لوگوں میں سے، مردوں میں سے، والنسائی، اور عورتوں میں سے، والولدانی، اور بچوں میں سے، الذین، پھر انہی لوگوں کا، اس گروہ کا ذکر کیا کہ یہ جو رجال، نساء اور ولدان ہیں جنہیں وہ کمزور کر دیے گئے، یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں الذین یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال باہر کر، من ہذہ القریۃ، اس بستی سے، من ہذہ، اس میں سے، القریہ، بستی، اس بستی میں سے ہمیں باہر نکال، الظالم اہلھا، جس کے باشندے، جس کے باسی ظالم ہیں، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہمیں یہاں سے نکال، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولین، کوئی سرپرست، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، نصیرا، کوئی مددگار۔ پس ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو کمزور کر دیے گئے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، اور بچوں میں سے، جو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہماری مدد کو آ، ہمیں چھٹکارا دلا، نجات دلا اس ظالم قوم سے، اس بستی کے ظالم لوگوں سے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ مومن کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے، قتال کے لیے نہیں نکلتے۔ وہ جو مومن ہوتے ہیں وہ تو نکلتے ہیں، منافق لوگ نہیں نکلتے۔ لہٰذا اسی بات کا ذکر اب آگے چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، نکلتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے تو وہ نکلتے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ قتال کرتے ہیں فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے رستے میں، طاغوت کہتے ہیں شیطان کو۔ فقاتلوا، پس قتال کرو، جھگڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، انا، یقیناً، کید الشیطانی، شیطان کا وار یا شیطان کی تدبیر، کانا ضعیفہ، بہت ہی کمزور ہے۔ یہاں پہ یہ رکوع بھی ختم ہوا، اب اگلے رکوع کی میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً
وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی بھی تلاوت ختم ہوئی۔ اب اس رکوع کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 78، آیت نمبر 78 اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، الم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین ان کی طرف، قیلا جن کو کہا گیا، لہم انہیں، کہا گیا قیلا کہا گیا، لہم انہیں، کفو روک لیں، یہ فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے، کفو مطلب ہوتا ہے روک لو،
ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، یعنی اپنے ہاتھوں کو روک لو، یعنی کہ ان لوگوں کی طرف نہیں غور کیا، ان کو نہیں دیکھا جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں. فَلَمَّا پس جب کتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم القتال ان پر قتال کو، یعنی کہ ان کے اوپر جنگ کرنے کو فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم تو ان میں سے ایک فریق، یخشونا ڈرنے لگا، الناس لوگوں سے، کا خشیت اللہ کا جیسے خشیت اللہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ او یا اشد اس سے بھی زیادہ شدید، خشیتن ڈرنا. یعنی کہ جب ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ پہلی بات یہ کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، پھر یہ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور پھر جب ان کو بتایا گیا کہ ان پر قتال فرض ہو گیا ہے، جہاد فرض ہو گیا ہے، جنگ ان کے اوپر اب لازم ہو گئی ہے، دفاعی جنگ، تو ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے، ایک گروہ ایسا تھا جو لوگوں سے ڈرنے لگا، یعنی کہ اس بات سے خوف ان پہ طاری ہو گیا کہ اب جنگ کرنی پڑے گی تو جنگ کے نتیجے میں مارے جائیں گے. اور ان کا یہ خوف اس حد تک بڑھ گیا کہ گویا جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ان کے دل میں لوگوں کا خوف بیٹھ گیا. فرمایا وقالو اور انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، لما کیوں نہیں، کتبتا تو نے فرض کر دیا، علینا ہم پر، القتال یعنی کہ کیوں، ربنا لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں بلکہ کیوں. وقالو ربنا اور انہوں نے کہا، لما کتبتا تو نے کیوں فرض کر دیا، علینا القتال ہم پر جنگ کو، لولا کاش، لولا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہ، اخرتنا کیوں نہ تو نے، اخرتنا ہمیں مہلت دی، الی اجل قریب کچھ اور دیر کے لیے، کچھ اور مدت کے لیے، یعنی کہ کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت تو نے دے دی. قل تو کہہ دے، متاع الدنیا دنیا کی متاع یعنی دنیا کا فائدہ، قلیل تھوڑا ہے، والآخرت اور آخرت، خیر بہتر ہے، لمن اتقى اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون اور تم ہرگز تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا گٹھلی کی لکیر کے برابر بھی، کھجور کی گٹھلی کی جو لکیر ہوتی ہے اس کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اگلی آیت میں فرمایا، اینا ما تکونو، اینا جہاں کہیں بھی، ما تکونو اینا ما جہاں کہیں بھی، تکونو تم ہوگے، یدرککم یدرک کا مطلب ہوتا ہے وہ آلے گا، کم الموت تم کو موت، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم تک آ جائے گی، موت تمہیں آ جائے گی. ولو کنتم چاہے تم ہو، فی بروجن بروج کہتے ہیں ٹاورز کو، بڑی بڑی جو عمارتیں ہوتی ہیں، قلعے جو ہوتے ہیں، چاہے تم ایسے قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، بروج میں ہی کیوں نہ ہو، مشیدہ جو مضبوط ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ موت نے اگر تمہیں آنا ہے تو وہ آ کے رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند اپنے آپ کو کر لو. بالفاظ دیگر اگر جنگ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نکلو تو نکلو، مر گئے تو شہید ہو جاؤ گے نا، ایک نئی زندگی تمہیں اللہ تعالیٰ اگلے جہاں میں دے دے گا. لیکن موت کے خوف سے اگر نہیں جاؤ گے تو یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ موت تو تمہیں کہیں پہ بھی آ سکتی ہے، موت سے بچ تو نہیں سکتے. اگر اپنے گھروں میں بھی رہو گے، مضبوط قلعوں میں بھی رہو گے، تب بھی موت نے تو تمہیں آنا ہی آنا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر ان کو پہنچے، حسنتن کوئی بھلائی، یقولو وہ کہتے ہیں، حاذہ من عند اللہ، حاذہ یہ ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی ان کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ اور ان کو پہنچے، سیئۃ کوئی نقصان، برائی، یقولو وہ کہتے ہیں، حاذہ من عندک کہ یہ تیری طرف سے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچے، کوئی برائی پہنچے تو اس کی وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قل تو کہہ دے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ان لوگوں سے، کل من عند اللہ ہر چیز خدا کی طرف سے، ہر بات من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے. فمالی پس کیا ہے، ہاؤلائی ان لوگوں کو، ہاؤلائی القوم اس قوم کو کیا ہے، لا یکادون قریب تک نہیں آتے، یفقہون کہ وہ سمجھیں، حدیثہ کسی بات کو. بس کیا ہو گیا کہ یہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. تو یہ آیت نمبر 79 ہے، یہاں پہ آج کا مضمون ختم ہوتا ہے. اب